بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وقت کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ شعیب صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ وقت کو برا مت کہو کیونکہ وقت ہی خدا ہے، اس حدیث کا مفہوم بیان فرما دیں۔ جناب شعیب صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر فانما انا الدہر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ زمانے کو برا مت کہو اس لیے کہ میں ہی زمانہ ہوں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو برا بھلا کہنے سے منع کیا، اس لیے کہ زمانہ تو اللہ ہے، یعنی کیا مطلب، زمانے پر تو اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ ہے جو جیسا چاہے زمانے کو گھماتا ہے، تو گویا زمانے کو برا کہنا ایسے جیسے اللہ کو معاذ اللہ برا کہا جا رہا ہے۔ لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب زمانے کو اصل متصرف اور مختار سمجھ کے برا کہا جائے، جیسے ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ یہ جو ہم مرتے اور جیتے ہیں یہ معاذ اللہ خدائی تصرفات نہیں ہیں بلکہ یہ زمانے کے تصرفات ہیں، زمانہ خود یعنی خود سے یہ کرتا ہے اور فاعل مختار ہے زمانہ۔ تو ایسی کنڈیشن میں زمانے کو برا بھلا کہا جائے گا تو گناہ ہوگا، اس لیے کہ آپ گویا زمانے کو خود مختار سمجھ رہے ہیں، زمانے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خود یہ کام کرتا ہے، حالانکہ کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو اس میں جو ان غیر مسلموں کے عقیدے کی تائید ہوتی تھی۔ لیکن اگر کوئی زمانے کی طرف مجازن نسبت کرتا ہے، مجازی نسبت کسے کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی کسان نے درخت اگائے ہیں، پودا اگایا ہے، حالانکہ اگایا تو اللہ نے ہے، لیکن ذریعہ چونکہ کسان بنا ہے تو ہم مجازن اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں پیغمبروں کی جو تعلیمات بیان کی گئی ہیں، ان تعلیمات میں یہ بھی بتایا گیا ہے، پیغمبروں کی ذمہ داریوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ یہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ حالانکہ پیغمبر تو حلال و حرام نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن پھر قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر حلال بھی کریں گے حرام بھی کریں گے، تو ظاہر ہے مجازی نسبت ہے۔ مجازی کا مطلب کام تو اللہ ہی کرے گا لیکن ذریعہ پیغمبر کو بنائے گا، پیغمبر کی زبان سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اس لیے نسبت مجازن پیغمبر کی طرف کر دی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی مجازی نسبت زمانے کی طرف کرے اور یوں کہے کہ آج کل بڑا خراب زمانہ ہے، نسبت کیا ہو کہ زمانہ بذات خود نہیں، یعنی زمانے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ گڑبڑ کر رہے ہیں، وہ خراب ہو گئے ہیں، تو پھر اس کی گنجائش ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ آپ زمانے کو گویا زمانے کو برا نہیں کہہ رہے، زمانے میں رہنے والے لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں، یعنی ظرف بول کر مظروف مراد ہے۔ ظرف کا مطلب جگہ اور مظروف، اس کی مثال ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دعوت میں بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا، پلیٹیں تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا، تو یہاں پلیٹ مراد نہیں ہوتی، پلیٹ کے اندر جو بریانی ہوتی ہے وہ مراد ہوتی ہے۔ میں کراچی کا ہوں تو بریانی کی مثال ہی ذہن میں آتی ہے، آپ پلاؤ لے لیں، اس میں نہاری لے لیں، کچھ بھی لے لیں آپ، تو ہم کہتے ہیں بھائی 3 ڈشیں کھا گیا وہ بندہ بیٹھے بیٹھے، تو ڈش تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا، ویسے ڈش کے اندر 3 ڈشیں بھی نہیں کھا سکتا، لیکن چلیں فرض کر لیں کھا لی کسی نے، تو ہم کہتے ہیں 3 ڈشیں کھا گیا، حالانکہ ڈش نہیں کھائی ہوتی، ڈش کے اندر جو کھانا ہوتا ہے وہ کھایا ہوتا ہے اس نے۔ تو اسی طرح زمانہ بھی ایک ظرف ہے، جب کوئی یہ کہتا ہے کہ زمانہ برا ہے تو مراد ہوتی ہے زمانے کے اندر جو لوگ ہیں، جیسے ڈش کے اندر جو کھانا تھا نا وہ مراد تھی، تو یہاں زمانے کے اندر جو پبلک رہتی ہے وہ بڑے نالائق ہو گئے ہیں۔ تو اگر کوئی مجازن زمانے کی طرف نسبت کرتا ہے تو بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ ناجائز نہیں ہے، اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور حدیث سے مراد یہ کہ زمانے کو جب اصل متصرف اور مختار سمجھا جائے، جیسے کہ اس زمانے میں بہت سے غیر مسلم یہ سمجھتے تھے، تو پھر زمانے کو برا مت کہا جائے گا، کیونکہ زمانہ خود کچھ نہیں کر رہا ہوتا، یہ سارے تصرفات تو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ ہاتھ دکھا کر مستقبل کو جاننا، اپنا مستقبل جاننے کے لیے کسی بھی شخص کو ہاتھ دکھانا کیسا ہے، چاہے مذاق میں ہو یا سنجیدہ، دیکھنے والے اور دکھانے والے کے دونوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ محمد احمد حافظ آباد، حافظ آباد، پتہ نہیں حافظ آباد انڈیا میں ہے پاکستان میں؟ دیکھیے اس بارے میں تو صحیح حدیثیں موجود ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلۃ، صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی غیب کی خبر دینے والا کاہن، نجومی، یہ اسی طرح کرتے ہیں نا، ستاروں میں دیکھ کے یا ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے، اس زمانے میں بھی یہ کیا کرتے تھے کام لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایسے شخص کے بارے میں کوئی کسی ایسے شخص کے پاس آیا اور مستقبل کی خبر اس سے پوچھی تو اللہ تعالیٰ اس جرم کی وجہ سے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک شخص اگر کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کاہن نے جو اس کو خبریں بتائیں، اس نے اس خبر کی تصدیق کر لی، یعنی اس کو سچا قرار دے دیا، تو اس نے کفر کیا اس کلام کا، اس قرآن کا جو اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے۔
یہ دو حدیثیں بہت شدید ان میں وعیدیں ہیں کہ آپ کسی ہاتھ دکھانے والے، ستاروں میں دیکھ کے مستقبل کا حال بتانے والے ان لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے آپ اگر گئے پوچھا تو دو حالتیں ہیں، اگر آپ نے ان کی خبر کو سچا نہیں مانا بلکہ ویسے ہی پوچھا امکان کے درجے میں، تو سزا کیا ہے؟ 40 دن نمازیں ضائع ہو جائیں گی آپ کی. اور اگر اس کی خبر کو آپ نے سچا مانا تو اس کا مطلب آپ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ غیب کا علم رکھتا ہے، اور غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں آپ نے اس قرآن کا انکار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو آپ نے اس قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار ہو تو گویا ایسا ہی ہے جیسے پورے قرآن کا انکار. تو اس لیے اس بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ آپ نے پوچھا کہ مذاق میں ہم کرتے ہیں، تو لوگ مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ میری لکیروں کے بارے میں بتاؤ. تو ٹھیک ہے، مذاق کا وہ حکم نہیں ہے جو سنجیدگی سے کسی چیز کے بارے میں جاننے کا حکم ہے، لیکن ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے جس سے ایک برائی کی تائید ہوتی ہو. آپ مذاق میں ہاتھوں کی لکیریں دکھا رہے ہیں لیکن لوگ بھی دیکھیں گے اور سامنے والا بھی دیکھے گا اور وہ بھی یہ سمجھے گا کہ بھائی کچھ نہ کچھ، یعنی آپ کے دل میں اس کی اہمیت پیدا ہوگی. اور اس بات کا بھی امکان ہے آپ نے مذاق میں اس سے پوچھا اور اتفاق سے وہ خبر صحیح نکل آئی تو آپ کا اپنا عقیدہ بھی خراب ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس طرح کا مذاق میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اچھا بھائی، گھر والوں کو تبلیغ کیسے کریں؟ ایک عام آدمی پر تبلیغ کس حد تک فرض ہے؟ مثلاً اپنے گھر والوں کو کہاں تک سمجھایا جائے؟ کسی کو بار بار نماز کے لیے تبلیغ کرنا مگر وہ نہ سمجھے، پھر بھی بار سمجھانا، اچھا بار بار سمجھانا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ اقتدار علی صاحب نے دہلی سے پوچھا. اقتدار علی، آپ کا تو اقتدار ہے، تو اقتدار کا مطلب تو ہوتا ہے قدرت اور طاقت، تو آپ کی بات تو گھر والوں کو ماننی چاہیے. بہرحال دیکھیں، تبلیغ کا اصول یہ ہے کہ جو آپ کے قریب ترین لوگ ہیں ان پر تبلیغ آپ پر پہلے فرض ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے قریب ترین رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان کو دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد. تو اگر آپ اپنے گھر والوں کی نماز کی فکر کرتے ہیں یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور ان کو تنبیہ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بہت بڑی سعادت ہے. لیکن تبلیغ میں قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں حکمت اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور عمدہ طریقے سے. اب حکمت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ایک عام اصول بیان کر دیا کہ جہاں دعوت دینے کا فائدہ ہو اور جس طرح سے فائدہ ہو وہ طریقہ استعمال کرنا ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تبلیغ کرنے والے کی نیت بھی اچھی ہو، یعنی اس کی دل میں نیت ہو کہ سامنے والے کی خیر خواہی چاہتا ہوں میں، اور بات بھی ٹھیک ہو اور انداز بھی شائستہ ہو، تو لازمی دعوت اثر کرتی ہے الا ماشاء اللہ. تو آپ نے جب گھر والوں کو تبلیغ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون آپ کے گھر میں آپ کے برابر کا ہے، کون آپ سے بڑا ہے اور کون آپ سے چھوٹا اور ماتحت ہے. جو آپ سے بڑے ہیں ان سے تو انتہائی نرم لہجے میں بات کرنی ہے، ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ یہ ہمیں جو ہے نا یعنی خود کو ہم سے بڑا سمجھتا ہے. یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، لما تسمع، بہت پیارا انداز تھا. تو بہت پیارے انداز میں آپ نے اپنے گھر کے بڑوں کو سمجھانا ہے. ایک دفعہ سمجھا دیا، 2 دفعہ سمجھا دیا، بہت زیادہ 3 دفعہ، اس کے بعد چھوڑ دیں، کیونکہ بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کریں گے نفرت پیدا ہوگی اور پھر وہ قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جائیں گے. تو اسی طرح جو آپ کے پیرالل ہیں، آپ کے برابر کے لوگ ہیں، ان سے بھی آپ عزت احترام سے بات کریں. ہاں وہ احترام جو ابا اماں سے ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو آپ کے ماتحت ہیں، جیسے آپ کی اولاد ہے، آپ کا بھتیجا بھانجا جو آپ کو بڑا سمجھتا بھی ہو، تو اس پہ سختی بھی کی جا سکتی ہے. لیکن وہاں بھی سختی کا اصول یہ ہے کہ اگر سختی سے بغاوت کا اندیشہ ہو تو پھر سختی وہاں بھی نہ کریں. لیکن اپنے ماتحتوں پہ بہرحال سختی کی جا سکتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور 10 سال پہنچنے کے بعد بھی نماز نہ پڑھیں تو سختی کرو ان کے اوپر، پھر تو ان پہ سختی کی جا سکتی ہے. لیکن اس زمانے میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سختی کا فائدے کے بجائے نقصان تو نہیں ہو رہا، کیونکہ لبرلزم اتنا پھیل گیا ہے، بچوں کو باغی بنانے والی چیزیں بہت ہیں. ماں باپ کی سختی سے بعض دفعہ وہ ری ایکشن ہو جاتا ہے اور وہ فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ سوچ کے آپ نے کرنا ہے. اور بڑوں کو یا اپنے برابر کے لوگوں کو 3 دفعہ محبت سے سمجھا دیا، سمجھ گئے ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ. اور ماتحتوں کا حکم میں نے بتایا، ان پہ آپ سختی بھی کر سکتے ہیں اور ان کو بار بار بھی تنبیہ کر سکتے ہیں. بڑوں کو جب آپ نے 3-4 دفعہ سمجھا دیا، 3 دفعہ سمجھا دیا، نہیں آ رہی سمجھ میں بات، تو اب خود کہنا چھوڑ دیں. بلکہ پھر اب یہ کریں کہ علماء کے بیانات، ان کو نماز سے متعلق جو بیان ہے یا جو بھی کسی میں خرابی ہو اس سے متعلق بیانات سمجھا دیا کریں.
یا سمجھانے کا مطلب ان تک بیانات بھیج دیا کریں، کسی طرح ان کو کوئی لنک دے دیں یوٹیوب کا، یا کسی کوئی عالم محلے میں ہوں آپ کے جاننے والے، ان کو بتائیں، اپنے والدین کو ان کے پاس لے کے چلے جائیں کسی بہانے سے، کوئی اور ٹاپک ہو اور وہ اس دوران نماز بھی چھیڑ دیں. یعنی ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہمارا بچہ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے، یہ نہیں ان کو اندازہ ہونا چاہیے. یعنی کسی اور طریقے سے عنوان کوئی اور ہو، بات کوئی اور ہو، آپ نہ کریں کوئی اور کرے بات. اس طرح سے انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ان تک دعوت پہنچائی جا سکتی ہے. اور محلے کے سب سے بہتر تو یہ کہ جو آپ کے محلے کی مسجد کے امام ہیں، اگر ان کو تھوڑا سا بولنا اچھا آتا ہے تو کسی بہانے سے والد کو ان کے پاس لے جائیں، کوئی اور میٹر چھیڑ دیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اور اس دوران وہ ان سے دوستی بھی لگا لیں، ان کو تبلیغ بھی کر لیں. اور تبلیغ میں اگر نکلوا دیں ان کو تو اس سے بہتر تو میرا خیال ہے شاید کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ نماز کی پابندی ہو جاتی ہے تبلیغ میں. اور تبلیغ یعنی محلے کے تبلیغ والوں کو کہیں کہ بھائی میرے ابا کو کسی طرح آپ کوئی لالچ دے کے کوئی بہانہ کرا کے تبلیغ میں لے جائیں. تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سدھرتے ہوئے دیکھا ہے. اور جن مردوں کی بیویاں کنٹرول میں نہیں ہیں نا، نماز کی پابند نہیں ہے، تسبیحات کی سنت ہے، اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگنا پیغمبروں کی سنت، والدین کے لیے بھی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے گھر کے رشتہ داروں کے لیے بھی خوب اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ تو ان سب کو نماز کا پابند بنا دے. تو یہ آپ کام کریں گے تو آپ کی ذمہ داری انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اور آپ بہت بڑے اجر کے مستحق ہوں گے. اس لیے کہ نماز کی تلقین کرنا یا نماز کی فکر کرنا یہ اتنی اللہ کی نظر میں یہ پسندیدہ عبادت ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفت کو نمایاں کیا قرآن مجید میں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا کہ اے نبی آپ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی کریں، آپ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے. اور كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اللہ کے نزدیک آپ پسندیدہ تھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت کہ وہ اپنے گھر والوں کی نماز کی فکر بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اللہ نے اس کو قرآن میں بڑے اہتمام سے بیان کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ جو فکر ہے نا کہ میرے گھر کے لوگ نمازی بن جائیں، یہ معمولی فکر نہیں ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے گا. تو فکر تو کرنی ہے لیکن طریقہ وہ استعمال کرنا ہے جس سے فائدہ زیادہ ہو، نقصان کم ہو. آج بعض دفعہ تبلیغ کا وہ طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے کہ جس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے، فائدہ کم ہوتا ہے، لوگ اور دین سے دور ہو جاتے ہیں. عدالت کی طلاق کا حکم. عدالت کی طلاق کا کیا حکم ہے؟ بعض اوقات لڑکا جان بوجھ کر عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو کیا عدالت اس کی غیر حاضری پر طلاق کی ڈگری جاری کر سکتی ہے؟ اور کبھی لڑکا بیرون ملک جانے کی وجہ سے بھی پیش نہیں ہوتا اور کوئی تعلق بیوی سے نہیں رکھتا، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ محمد عامر صاحب ناروے سے. جناب محمد عامر صاحب، میں تو اس بارے میں بہت بتاتا رہتا ہوں لوگوں کو کہ یہ جو آج کل عدالتوں میں خلا کی ڈگریاں تھمائی جا رہی ہیں یہ غیر شرعی ہیں. ان میں زیادہ تر 99%، بلکہ اگر یوں کہوں 99.99% عدالت کی جو طلاقیں ہیں وہ غیر شرعی ہیں، وہ شریعت کے مطابق طلاق نہیں ہوتی. اس لیے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ نے بتایا ہے کہ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح. اللہ نے شوہر کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ نکاح ختم کرنے کی چابی شوہر کے ہاتھ میں ہے، جج کے ہاتھ میں نہیں بتایا اللہ نے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں، دوسرے کی بیویوں کو حکومتیں طلاق نہیں دے سکتی. اسلام میں حکومت کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ اس کو بیویوں پہ بھی کنٹرول دے دیا جائے لوگوں کی. تو یہ ایک رشتہ ہے، اپنی مرضی سے عورت کسی مرد کے نکاح میں آتی ہے، اس میں زبردستی جائز نہیں ہے، لیکن نکاح سے نکلنے کے لیے مرد جب تک ڈیورس نہیں دے گا عورت نکاح سے نہیں نکلے گی. تو آج کل جو عدالتوں میں ایک عجیب طوفان بدتمیزی ہے کہ کوئی بھی عورت پہنچ جاتی ہے، وہ ریٹن کچھ پیپر پہلے سے یعنی وکیلوں نے چھاپ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ شوہر مارتا پیٹتا ہے، نہ نفقہ نہیں دیتا، یہ نہیں کرتا، وہ پورا پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، عورت اس پہ سگنیچر کر دیتی ہے، وکیل کے مشورے پر عدالت میں وہ دائر ہوتا ہے کیس، اور جناب وہ بس عدالت جو ہے شوہر کو بلاتی ہے، آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے، آ گیا تو آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اگر کہہ بھی دے کہ میں نہیں ڈیورس دینا چاہتا تو عدالت کہتی ہے آپ سے کس نے پوچھا کہ آپ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہتے، ہم تو ویسے ہی مذاق میں آپ سے پوچھ رہے تھے، آپ نہیں بھی چاہیں گے تو ہم دے دیں گے اس کو طلاق. تو یہ ڈرامہ ہو رہا ہے عدالتوں میں، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ آواز اٹھائے. میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک دو علماء سے رابطہ بھی کیا، ان سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ آپ اس پہ آواز اٹھائیں. اور لیکن یہ کہ اس میں خاموشی ہے چاروں طرف سے. ہماری جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ دھرنا دیں، اس پہ احتجاج کریں کہ بھئی یہ بالکل ایک زنا کا دروازہ کھول دیا عدالتوں نے اور اسلام کی تو دھجیاں اڑی رہی ہیں. ظاہر ہے جب ایک عورت کسی کی بیوی ہے، عدالت کو حق نہیں ہے اور عدالت خلا کی ڈگری تھما دے، وہ کہیں اور شادی کرے گی تو خالص زنا ہے، کیونکہ یہ کسی فقہ میں جائز نہیں ہے، نہ حنفیہ کے نزدیک جائز، نہ شافعیہ کے نزدیک، نہ مالکی، نہ حنبلی، اور نہ ہی اہل حدیث کے نزدیک، نہ شیعہ مسلک میں کسی، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، کسی مسلک میں اس کی اجازت نہیں ہے. بالاجماع باطل ہے یہ خلا جو آج کل عدالتوں میں چل رہا ہے. اس لیے کہ یہ پوری امت کا اجماع ہے، اس پر A to Z سب کا اجماع ہے کہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے، نکاح ختم کرنے کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا. اور خلا جو ہے نا، خلا یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے، اور یہ میاں بیوی دونوں کی رضا سے ہوگا.
اس میں اگر صرف بیوی ہو اور شوہر راضی نہ ہو تو بھی یہ خلا نہیں ہوتا، کیونکہ خلا کا جو لفظ ہے نا، یہ خلا ایگریمنٹ ہے. ایگریمنٹ یہ یعنی جیسے بیع ایک اصطلاح ہے نا، ٹرم ہے عربی میں، خرید و فروخت کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ ہے بیع. بیع یعنی خرید و فروخت. تو جیسے بیع ایک عقد ہے، یعنی اگر کوئی کہے کہ بیع جو ہے نا، کوئی جب خرید و فروخت کرتا ہے تو ایک طرف سے کافی ہے. میں اپنی کوئی چیز آپ کو اٹھا کے بیچنا چاہوں تو سامنے والے کے لیے اس کو قبول کرنا ضروری نہیں ہے. تو جیسے یہ ایک مضحکہ خیز سی بات ہوگی کہ بھائی بیع کا تو لفظ، سیل اور پرچیزنگ کا تو لفظ ہی وہاں استعمال ہوگا جہاں دونوں راضی ہوں. تو بالکل اسی طرح خلا کا جو لفظ ہے نا، یہ عربی میں قرآن و سنت میں اور پوری امت کا اجماع اس پر کہ یہ ایک ایگریمنٹ کو کہا جاتا ہے کہ عورت اپنا مہر چھوڑ دے، شوہر سے مطالبہ کرے کہ مجھے ڈیورس دو، میں اپنا مہر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور شوہر عورت کی اس پیشکش کو قبول کر لے. جانبین سے اس قسم کے ایگریمنٹ کو قرآن و سنت کی اصطلاح میں اور عربی لغت میں خلا کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو ٹرم ہے اس کو خلا کہا جاتا ہے. تو یہ یک طرفہ نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ جو عدالتوں میں ایک کام ہو رہا ہے، اللہ کرے کوئی اسمبلی میں اس کے خلاف آواز اٹھائے تو خلاف شرع ہے، اس سے زنا پھیل رہے معاشرے میں، اور دوسرا اس کا فائدہ بھی نہیں ہے. اس قانون کی وجہ سے اچھے بھلے گھر جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ خواتین جلد بازی میں جا کے عدالت سے خلا کی ڈگری لے لیتی ہے. اللہ نے تو مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ مرد جو ہے نا بہت سوچ سمجھ کے یہ کام کرے گا. ٹھیک ہے کچھ مرد جلد باز بھی ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے دیں، لیکن اس کا ریشو بہت کم ہے. ہمارے معاشروں میں الحمدللہ ازدواجی کامیاب ازدواجی زندگیوں کا ریشو ناکام ازدواجی زندگیوں سے بہت زیادہ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ رپورٹ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو مضبوط فیملی سسٹم ہے وہ مسلمانوں کا ہے، سب سے زیادہ مضبوط، اور طلاق کا ریشو سب سے کم مسلمانوں میں ہے. کامیاب ازدواجی زندگیاں مسلمان زیادہ گزارتے ہیں. کچھ کیسز ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں جتنے غیر مسلموں میں ہوتے ہیں. تو ایک اسلام کا ایک بڑا خوبصورت پیارا نظام ہے جو 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور پریکٹیکلی اس کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اتنا بہترین نظام ہے. آپ اس نظام کو تباہ کر رہے ہو. چند لوگ اسمبلی میں بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں، یا ایک جو ہے وہ ایک آمر حکم دے دیتا ہے عدالتوں کو، اور اس پر عدالتوں کا سارا نظام ہی چینج ہو جاتا ہے. وہ کام کر رہے ہیں ہماری عدالتیں جو انگریز نے بھی نہیں کیا. بر صغیر پر انگریز نے 100 سال حکومت کی ہے، اسلام کے طلاق کے نظام کو انگریز نے نہیں چھیڑا. پاکستان بنائے اس وقت بھی اسلام کا طلاق کا نظام جو تھا وہی عدالتوں میں نافذ تھا. ایوب خان کے دور میں اس کو چینج کیا گیا، پھر جنرل مشرف کے دور میں تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا گیا اس کا. تو جو کام انگریز نہیں کر سکا اسلامی عدالت یعنی مسلمانوں کے آئلی قوانین کو انگریز نے نہیں چھیڑا، اور آج قرآن و سنت کے نام پہ ہمارے حکمرانوں نے نام لیبل قرآن و سنت کا لگا دیا، اس پہ کچھ اصطلاحات استعمال کر لی قرآن و سنت کی، لیکن سارا بیڑا غرق کر دیا پورے نظام کا. اتنا آسان بنا دیا خلا کو جتنا انگریزوں کے ہاں بھی نہیں ہے. یعنی ان کے ہاں بھی عدالت میں ڈیورس میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو اتنا آسان کر دیا کہ عورت کو اور مرد کو مادر پدر آزاد کر دیا انہوں نے بالکل. تو خدا را میں چیختا ہوں اس پہ کوئی آواز اٹھائے اس غیر شرعی خلا کے خلاف. اور یہ جو زنا کے اور جس پہ گزرتی ہے وہ اس کو میری بات کا درد معلوم ہے. میرے اوپر نہیں گزری الحمدللہ، لیکن جس پہ گزرتی ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کے دل کا درد کیا ہے. میں ایسے کیسز جانتا ہوں کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے ہمارا فیملی سسٹم بھی تباہ ہو رہا ہے، اس میں عورت کو بھی نقصان ہے. ایسے درجنوں کیسز ہیں کہ عورت کی لڑائی ہوئی اپنے میاں سے، اس کو غصہ آیا، خواتین اکثر جذباتی ہوتی ہیں، عدالت پہنچ گئیں اور خلا کی ڈگری لے لی. بعد میں پتہ چلا کہ میں نے تو زندگی تباہ کر دی اپنی، بچے رول گئے میرے. ظاہر ہے کوئی دوسرا مرد طلاق یافتہ کو ہمارے معاشرے میں اول تو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے اس نے پہلے میاں سے وفا نہیں کی ہے، وہاں سے بھاگ گئی تو میرے پاس کہاں سے وفا کرے گی. اب وہ عورت پچھتا رہی ہے اور مرد کے دل سے اس کی قدر نکل گئی. اگر وہ یہ عدالت مایوس کر دیتی بھائی تمہارا گھر کا مسئلہ ہے، میں طلاق نہیں، عدالت نہیں دے سکتی، میاں طلاق دے گا اگر دے گا تو جب شوہر خود طلاق دیتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے چھوڑا ہے. تو جب عورت اس طرح سے چھوڑ کے بھاگتی ہے تو پھر مرد جو ہے اس کے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں رہتی، وہ نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی. پھر فتوے لیتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ عدالت کا خلا صحیح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. تو جلد بازی میں عورتیں بہت سے کام کر لیتی ہیں اور بعد میں ساری زندگی پچھتاتی ہیں، ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. ایسے بہت سارے کیسز ہیں. اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بعض دفعہ مرد دوبارہ نکاح کر کے پھر اس کو ٹارچر کرتا ہے، اور زیادہ ٹارچر کرتا ہے. کہتے ہیں اب لے عدالت سے خلا جا کے، تو نے ایک دفعہ لیا ہے نا، تو شروع میں تو وہ بہلا پھسلا کے اس کو واپس لے آئے گا، لیکن اور پھر ٹارچر کرتا ہے اس کو. تو اگر یہ نہ ہوتا تو میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں. جب عورت کو پتہ ہے بھائی میرے پاس اس میاں کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے گزارا کر لیتی ہے اور گھر بس جاتا ہے. آج نہیں تو کل اچھے حالات ہو جاتے ہیں. پھر بھی نہ ہو تو اسلام نے ایک طریقہ بتایا کہ دونوں خاندانوں کے لوگ بیٹھیں اور وہ اگر سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کے درمیان نباہ نہیں ہو سکتا تو مرد کو پھر سمجھایا جائے، ڈیورس پر آمادہ کیا جائے، اس کو مہر واپس کر کے کسی طرح سے لالچ دے کے طلاق پر آمادہ کیا جائے. تو قرآن نے کہا احضرت الانفس الشح، مرد کی طبیعت میں پیسوں کی لالچ رکھی گئی ہے، وہ آمادہ ہو جائے گا چھوڑنے پر. اس میں عورت کے ساتھ تعاون بھی کیا جا سکتا ہے، پیسوں کے ذریعے لوگ بھی تعاون کر سکتے ہیں. تو
بہت سارے طریقے ہیں میاں بیوی کے جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے جو قرآن نے بیان کیے، جس پر میں بیان کرتا رہتا ہوں، وہ بھی دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، میرے وہ کلپ دیکھ لیے جائیں کہ اگر ناقابل برداشت تکلیف عورت کو ہو رہی ہے اور مرد واقعی ظالم ہے تو پھر ان کے درمیان علیحدگی کا بھی ایک پروسیس بیان کیا ہے، وہ آپ دیکھ لیں، وہ کلپ قرآن و سنت کی روشنی میں علماء نے بیان کیے ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، میں بھی اپنے بیانات میں بتاتا رہتا ہوں۔ لیکن یہ جو ایک مادر پدر آزاد والا سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے نا، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک کیس میرے پاس آیا، ایک آدمی آ کے کہنے لگا کہ میں نے ایک خلا یافتہ خاتون سے شادی کی جس نے عدالت سے خلا لیا تھا، اور اس کے پہلے شوہر سے ایک بچہ بھی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ خلا کے بعد میں نے اس خاتون سے نکاح کیا۔ کہتے ہیں کہ جب خلا سے یعنی جب میری ایک بیٹی پیدا ہو گئی اس خاتون سے، جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی ہے عدالت نے خلا کی ڈگری دوبارہ لے لی، یعنی اس خاتون نے دوبارہ عدالت میں کیس کیا کہ میرا میاں ایسا ہے، میرا میاں ویسا ہے، میرا میاں یوں ہے، میرا میاں یوں ہے، اور اس بیس پر اس نے مجھ سے بھی خلا کی ڈگری لے لی۔ اور خلا کی ڈگری لینے کے بعد 9 مہینے ہو گئے میں اپنی بچی سے نہیں ملا ہوں، وہ ایسا خون کے آنسو رو رہا تھا، وہ میرا کیس چل رہا ہے عدالت میں، اور اس دوران سارا نان نفقہ عدالت مجھ سے لے رہی ہے، میری بچی کا بھی اور اس بیوی کا بھی، اور کیونکہ دودھ پلائی کا خرچہ اور یہ سب چیزیں مجھ سے لے رہی ہے، یعنی بچی ہاتھ سے گئی، بیوی بھی گئی، سارا خرچہ میرے اوپر آ گیا اس کا۔ اور اب وہ خاتون کسی اور سے نکاح کر رہی ہے، اور اس کا یہ پلان ہے، کیونکہ 2 ہو چکے ہیں اس طرح سے، تو کہہ رہے مجھے پتہ چلا کہ اس کمبخت کا کام ہی یہی ہے کہ کسی مرد سے نکاح کر کے ایک بچہ پیدا کروا دیتی ہے اس سے، پھر اس کا سارا خرچہ عدالت سے باندھ کے کسی اور کے گود میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، اور عدالتیں ہماری پکڑا رہی ہیں خلا کی ڈگریاں۔ تو ججز کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، قیامت کے دن آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا، آپ کیس خارج کر دو، بہانہ کر دو، کچھ بھی کر دو، یا اگر آپ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو تو بتا دو ان کو کہ دیکھو یہ ہم نے تو فیصلہ کر دیا کہ آپ اس کی بیوی نہیں ہو، خلا کی ڈگری، لیکن خدائی قانون میں اس پرچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جج کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے، وکیل کی ذمہ داری یہ بتائے کہ ہم مجبور ہیں ڈاکومنٹ دینے پر خلا کے، کیونکہ اوپر سے آرڈر یہی ہے، تو ہم اپنی مجبوری میں آپ کو یہ خلا کے ایک ڈاکومنٹ دے رہے ہیں، لیکن بیوی یاد رکھو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ اور آپ نے جو شوہر پہ الزام لگائے ہیں، جو جھوٹے الزام آپ نے لگائے ہیں، یس بعض الزام سچے بھی ہوتے ہیں لیکن اس بیس پر عورت کو رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ علیحدگی لے لے، تو آپ نے جو الزام لگائے ہیں اس بیس پر جو میں آپ کو خلا کی ڈگری دے رہا ہوں، یہ شریعت کی روشنی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قیامت کے دن آپ کو اللہ کے ہاں کھڑا ہونا پڑے گا، اور زنا کا آپ پر یعنی جج اس کو یہ بتائے، بعد میں خود نہیں بتا سکتا، کسی کے ذریعے پیغام پہنچائے اس کو کہ اس کی بیس پر کہیں نکاح نہیں کرنا، میں تو مجبور ہوں قانون کی روح سے، مجھے تو یہاں گن پوائنٹ پہ یہ مجھ سے لکھوایا جا رہا ہے خلا کی ڈگری آپ کو دینے پر مجبور ہوں، لیکن اللہ کا واسطہ آپ اس بیس پر کسی مرد سے نکاح کرو گی تو آپ قیامت کے دن مجرم ہوگی۔ لہذا آپ اس خلا کے ڈاکومنٹ کو کسی مفتی کو، ڈاکومنٹس جو ہیں کسی مفتی کو دکھائیں، کسی ریلائبل ادارے کو دکھائیں، وہ بتائے گا۔ تو یہ ایک ہے۔ ہاں میں نے شروع میں عرض کیا کہ 1% ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جن میں خلا واقعی درست ہو جاتا ہے، تو وہ میں جلدی اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ وہ خلا نہیں ہوتا، ہوتا وہ فسخ نکاح ہے، یعنی بعض صورتوں میں عدالت کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بے تحاشا شوہر مارتا پیٹتا اور عورت گواہوں سے ثابت کرے، صرف عورت کی زبانی بات کا اعتبار نہ کیا جائے اس میں۔ نمبر 2، بالکل نامرد ہو، ہم بستری کے بالکل بھی قابل نہ ہو، تو عدالت شوہر کو یہ علاج کی مہلت دے گی۔ اور تیسرا، غائب ہو جائے، لاپتہ، ایسا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بندہ گیا کہاں ہے، اور اس کی بھی کچھ تفصیل ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں میں جاؤں گا، وہ آپ ضرورت پڑنے پر علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ قدرت بھی ہو نان نفقہ دینے کی پھر بھی نہ دیتا ہو، بالکل نان نفقہ نہ دیتا ہو اس کو جو ضروری نان نفقہ ہے، تو یہ چند ایک صورتیں ایسی ہیں جس کو میں دوسرے کلپ میں بھی اپنی اس کی ڈیٹیل ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ تو ایسی صورت میں بھی عدالت پہلے شوہر کو بلائے گی، شوہر اگر حاضر، عورت گواہوں سے ثابت کرے گی کہ میرے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے بعد عدالت شوہر کو بلائے گی، شوہر کو نوٹس ملے گا، وہ آئے تو پھر عدالت اسے کہے گی کہ یہ ساری چیزوں سے رجوع کرو، اور اگر نامرد ہو تو اپنا علاج کراؤ، علاج کی مہلت دے گی، علاج ہو گیا تو اسی کے حوالے کرے گی، علاج نہیں ہوا تو پھر عدالت نکاح خود ہی ختم کر سکتی ہے۔ تو عدالت ایک دفعہ شوہر کو مہلت دے گی، مہلت دینے کے باوجود بھی شوہر آمادہ نہیں ہوتا، یا شوہر اپنی اصلاح نہیں کرتا مہلت دینے کے باوجود بھی، یا وہ اقرار ہی نہیں کرتا کہ میں اس کو رکھوں گا، تو ایسی کنڈیشن میں عدالت پھر شوہر کو کہے گی کہ آپ طلاق نامے پر سائن کریں، وہ نہیں کرتا تو پھر عدالت شوہر کی طرف سے خود عورت کو جو خلا کی ڈگری، جو اصل میں فسخ نکاح ہے، خلا نہیں ہے لیکن چلیں ہم اس کو خلا کا نام دے دیتے ہیں، کہ عدالت اس کے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے۔ تو چند کنڈیشن میں، جن میں یہ بھی ہے کہ شوہر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، جیسے بعض دفعہ مرد نکاح کر کے بھاگ جاتے ہیں اور عورت بیچاری رلتی رہتی ہے، نہ وہ اس کو طلاق دے رہا ہے نہ اس کو رخصتی کے لیے آمادہ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں بھی عدالت یعنی شوہر جو ہے نا، بیوی جو ہے عدالت میں جائے گی اور کیس کرے گی کہ بھائی میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں لیکن وہ نہیں رکھ رہا، تو عدالت شوہر سے رابطہ کرے گی، اس سے کہے گی کہ بھائی آپ کی بیوی ہے، آپ اس کو رکھیں اپنے ساتھ یا اس کو طلاق دیں۔ شوہر اگر رکھ لے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھتا تو پھر عدالت کہے گی جب تم رکھ نہیں رہے ہو تو پھر ڈیورس دو اس کو، کیوں تم نے لٹکایا ہوا اس کو، پھر بھی اگر وہ ڈیورس نہیں دیتا تو پھر عدالت اس پہ طلاق واقع کر سکتی ہے۔ تو یہ چند کنڈیشن ایسی ہیں جن میں واقعی عدالت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ شوہر اگر ڈیورس نہیں دیتا تو پھر عدالت
عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے ڈیورس دے گی. وہ چند کنڈیشن ہیں جو فقہا جس کو بیان کرتے ہیں اور قرآن و سنت سے وہ ثابت ہیں. لیکن جو ایک ہمارے یہاں ایک دھندا شروع ہو گیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے خلاف جو ہے وہ نوٹس آ رہا ہے عدالت کی طرف سے, تو اس میں بھی خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شوہر کے علم میں آنا ضروری ہے, عدالت اپنے پورے وسائل اور ذرائع اختیار کرے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عدالت سے خلا لیا ہے تو پہلے اسے کسی ریلائبل دارالفتہ سے, دارالعلوم کرنگی کراچی ہے, جامعہ اشرفیہ ہے, جامعہ فاروقیہ ہے, بنوری ٹاؤن ہے, جامعہ الرشید ہے, اور فیصل آباد میں جامعہ امدادیہ ہے, ملتان میں مدرسہ ہے, تو اس طرح بڑے بڑے جتنے بھی دیگر ادارے ہیں ان سے باقاعدہ مفتیان کرام کے پاس جا کر ان سے باقاعدہ فتویٰ لیا جائے. یا آپ کسی بھی مسلک کے ہیں تو اس مسلک کے جو ریلائبل مفتی ہیں اور وہ مسلک بھی برحق ہو, تو اس کے جو ریلائبل مفتی ہیں ان سے جا کے باقاعدہ فتویٰ لیا جائے کہ یہ عدالت نے جو خلا کی ڈگری دی ہے اس میں شرعی احکام کی رعایت کی ہے یا نہیں کی. تو 1% ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں ہم خود کہہ دیتے ہیں کہ واقعی عدالت کا فیصلہ درست ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے, اسلامی نظریاتی کونسل میں جو علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس قانون کے خلاف آواز اٹھائیں.